بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الرسل وأكرم البشر الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. رب کائنات کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج 20 رمضان المبارک ہے اور دورہ قرآن یا خلاصہ قرآن اس سلسلے میں آج ہم 21واں پارہ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں. اس پارے میں بنیادی طور پر 4 سورہ مبارکہ شامل ہیں. سب سے پہلے سورۃ الروم، اس کے بعد سورہ لقمان، پھر سورہ سجدہ اور اس کے بعد سورۃ الاحزاب کا ابتدائی حصہ. تو سب سے پہلے سورۃ الروم کی بات کرتے ہیں. کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ کی زمین پر 2 بڑی طاقتیں تھیں. مشرق میں فارس، آج کا ایران، اور مغرب میں روم، آج کا اٹلی. فارسی ایرانی آتش پرست مجوسی تھے، جبکہ رومی عیسائی تھے. ان دونوں کی آپس میں زبردست کشمکش تھی. مکہ والے اس کشمکش میں پریشان تھے کہ کس کا ساتھ دیا جائے اور کس کا نہ دیا جائے. لیکن ہوا یہ کہ مشرکین مکہ ظاہری طور پر نہیں لیکن جذباتی طور پر ایرانیوں کے ساتھ تھے. اور ظاہر بات ہے دشمن کا دوست بھی دشمن ہوتا ہے. تو مکہ والے چونکہ مسلمانوں کے دشمن تھے، اس لیے مسلمان جو تھے ان کا فطری طور پر عیسائیوں کی طرف میلان تھا. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مسلمان بھی اہل کتاب تھے اور عیسائی بھی اہل کتاب تھے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تو صورتحال یہ تھی کہ اس وقت ان دونوں طاقتوں میں سے ایران کا پلڑا بھاری تھا. رومی بہت ساری وجہ کی بنا پر کمزور ہو چکے تھے اور ساری دنیا یہ سمجھتی تھی کہ اب اگر روم اور ایران کی آپس میں لڑائی ہوئی تو روم کی شکست جو ہے وہ یقینی ہے. اور یہ بات اہل مکہ کے لیے حوصلہ افزائی کا باعث تھی. تو وہ مسلمانوں کو باقاعدہ تانا مارتے تھے کہ جس دن ایران نے روم کو اپنے گرفت میں لے لیا نا، بڑے مذہب پرست بنتے ہیں روم بھی اور تم بھی، تو دیکھنا پھر تمہارا حال کیا ہوگا. ان حالات میں اللہ رب العزت نے سورۃ الروم نازل کر کے ایک عجیب و غریب اعلان کر دیا. بات وہی ہے کہ فیصلے زمین پر نہیں ہوتے، آسمان پر ہوتے ہیں. اللہ نے سورۃ الروم کے ذریعے اعلان کر دیا کہ رومی جو ہیں وہ غالب آنے والے ہیں. اب یہ مسئلہ تھوڑا سا عجیب و غریب تھا. اب ہوا یہ کہ دنیاوی طور پر کوئی ایسا سبب نہیں تھا جو بتا رہا ہو کہ جناب روم جو ہے وہ غالب آ سکتا ہے. لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ اللہ رب العزت کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کا آغاز ان الفاظ کے ساتھ کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم. ایک وقت آنے والا ہے، بلکہ ماضی کا صیغہ اللہ نے استعمال کیا کہ رومی جو ہیں بظاہر ان کی فتح کے کوئی اسباب نظر نہیں آ رہے لیکن یہ غالب آ کر رہیں گے. اور یہ طے شدہ بات ہے کہ اگر رومی غالب آ گئے تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اہل مکہ کی شکست جو ہے وہ یقینی ہے. یہ تفصیلات تفسیر کی کتابوں میں لمبی چوڑی ہیں، میں وقت کے اختصار کے پیش نظر ان میں نہیں جانا چاہتا. اب ہوا یہ کہ جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو امیہ بن خلف جو مسلمانوں کے بنیادی دشمنوں میں سے ایک تھا، سیدنا بلال کا آقا، اس نے کہا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہنے لگے تمہارا قرآن جھوٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. صدیق اکبر فرمانے لگے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کائنات کی ہر بات جھوٹی ہو سکتی ہے، اللہ کا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو
تو قرآن نے باقاعدہ ایک ٹائم ٹیبل بھی دے دیا، بدع سنین، بدع کا تعلق 9 سال سے کم کی مدت پر ہوتا ہے۔ تو اس وقت ابھی چونکہ دین کا حکم نہیں آیا تھا، شرط حرام نہیں تھی، تو شرط لگ گئی کہ اگر 3 سال کے اندر اندر روم غالب آ گیا تو امیہ بن خلف جو ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 اعلیٰ نسل کے اونٹ دے گا، اور اگر روم غالب نہ آیا تو صدیق اکبر دیں گے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات آقا علیہ السلام کے سامنے رکھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر ایسا ہے کہ مدت جا کے 9 سال کر لو اور اونٹ 10 کی بجائے 100 کر لو۔ یہ کوئی ہوائی بات نہیں، پڑھی لکھی بات ہے۔ اور یہ داستان پورے مکہ کے اندر پھیل گئی کہ امیہ بن خلف اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان یہ ایک شرط لگ گئی ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ امیہ بن خلف بدر کے میدان میں اسی حبشی بلال کے ہاتھوں جہنم رسید ہو گیا، لیکن چونکہ عرب اپنی زبان کے پکے تھے اس لیے امیہ بن خلف کی وہ شرط پوری نہ ہو سکی، وہ ہار چکا تھا۔ اس کے خاندان نے وہ جو 100 اونٹ تھے وہ ادا کیے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ ہی سرداران قریش کو تنبیہ کی ہے کہ اگر تمہارے ان داتا نہیں رہے، ایرانی جو ہیں وہ شکست کھا گئے ہیں، تو تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ اس کے بعد سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے پھر توحید ربوبیت آخرت کے عقلی دلائل دیے ہیں، کیونکہ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے اور کافی سارے دلائل ہیں جن کو جا کے ترجمے والے قرآن مجید سے آپ پڑھیے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک غلام کی مثال دی ہے سمجھانے کے لیے کہ کیا کوئی آقا یہ بات پسند کرے گا کہ اس کا غلام جو ہے وہ اس کے برابر آ جائے؟ یقینی طور پر نہیں۔ تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کیسے پسند کر سکتے ہیں کہ اس کی پیدا کردہ مخلوق انسان اس کے برابر آ جائے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سود اور زکوٰۃ جو ہے ان کا موازنہ کیا کہ زکوٰۃ دینے سے اللہ تعالیٰ مال میں برکت عطا فرماتے ہیں، جبکہ سود غوروں کی کبھی پوری پڑ سکتی ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ نے ایک نقطہ بیان کیا کہ جتنا بھی زمین میں، خشکی میں، سمندروں میں فساد ہے وہ انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، انسان اپنا کیا ہوا بھگت رہا ہے۔ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ ہدایت اسے ملتی ہے جو لوگ ہدایت کو چاہتے ہیں، اور دور مت جائیے، آپ میں سے کئی ایسے میرے بھائی، میرے بزرگ موجود ہیں جن کو یہ جستجو تھی کہ یہ ہمارے ارد گرد اتنی مسجدوں سے آوازیں آتی ہیں، سارے تو سچے نہیں ہو سکتے، تو ذرا تحقیق تو کی جائے۔ تو جب تحقیق کے راستے پر چلے تو رب کائنات نے ہدایت عطا فرما دی۔ اور ساتھ ہی اللہ نے اس سورہ مبارکہ کے اختتام پر ایک اور مسئلہ بھی حل کر دیا کہ مردے نہیں سن سکتے۔ اس کے بعد سورہ لقمان ہے، یہ بھی مکی دور میں آقا علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، اور عرب کا ایک دانا اور عقل مند شخص تھا جس کا نام حکیم لقمان تھا۔ عربوں کے ہاں اس کا بڑا احترام کیا جاتا تھا، تو اس آدمی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے رب کائنات نے اس کے نام پر یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی۔ ابتدا اس سورہ مبارکہ کی اس انداز سے ہوتی ہے کہ اللہ نے گانے اور موسیقی وغیرہ کو حرام قرار دیا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ حرام نہیں ہے وہ سورہ لقمان کی 6 اور 7ویں آیت مبارکہ کا مطالعہ کر لیں۔ اور پھر لقمان کی جو حکمت تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جب ان کو دنائی ملی، حکمت ملی، تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو ہمیشہ نصیحتیں کرنی چاہیے۔ ہماری صورتحال یہ ہے، پاپے بٹاؤ گے سمجھ جائے گا، انتہائی غلط اور بےہودہ سوچ ہے۔ سائنس یہ کہتی ہے، ماہرین نفسیات یہ کہتے ہیں کہ بچے کی تربیت میں 1 سال سے لے کر 7 سال کی عمر تک کا دور سب سے اہم ہوتا ہے، جس طرف آپ چاہیں موڑ لیں۔ اگر آپ کہیں کہ اس کے بعد آپ بچے کو تبدیل کر لیں تو یہ اللہ کی رحمت سے اتفاقیہ طور پر یہ مسئلہ ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ سلسلہ کوئی نہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے خاندانی سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے والدین کی عزت کرنے کا حکم دیا، ان کی خدمت کرنے کا حکم دیا، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ضائع نہیں ہوتا۔ اور پھر بد اخلاقی سے پرہیز کرنے کا حکم دیا۔ رب کائنات نے مکہ والوں کے دلائل بیان کیے، ان کا رد کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے ساری انسانیت کو نصیحت کی، اور اس نصیحت کا پہلا نقطہ ہی یہ تھا کہ لوگوں اپنے رب سے ڈرتے رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اللہ تعالیٰ کا خوف کسی بھی معاشرے کی جان ہے۔ اس کے بعد سورہ سجدہ شروع ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ سجدہ جمعے والے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔
رب کائنات نے اس سورہ مبارکہ میں اپنی بے شمار نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، اپنا تعارف کروایا ہے، اللہ تعالیٰ کیا چیز ہے، رب کائنات نے کیسے کیسے پیدا فرمایا، مشرکین اور مومنوں کا رب کائنات نے تقابل کیا ہے، اور ساتھ یہ بھی سمجھا دیا کہ گناہوں کی سزا صرف آخرت میں نہیں ملتی بلکہ دنیا میں بھی مل جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی غیر مسلم بدبخت کو دنیا میں اس کے گناہوں کی سزا ملے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آخرت میں اسے نجات مل جائے گی۔ یہ مسلمان کو اعزاز حاصل ہے، قتل کرے اس کے بدلے میں اگر مسلمان کی گردن کٹ جاتی ہے، قصاص ہو جاتا ہے، اس کا گناہ معاف ہو گیا، زانی کو رجم کیا گیا، اس کا گناہ معاف ہو گیا، لیکن کافر کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجیے۔ پھر اسی طریقے سے قرآن میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں ایک بات ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو بھی ایسے ہلاک نہیں کرتے، مہلت دیتے رہتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے جب اللہ کے دی ہوئی مہلت کے باوجود انسان صراط مستقیم کی طرف نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ اس کی گرفت فرماتے ہیں۔ اس کے بعد شروع ہوتی ہے سورۃ الاحزاب۔ یہ بڑی پیاری سورہ مبارکہ ہے، اور یہ پیاری اس وجہ سے ہے کہ احزاب کا معنی حزب کی جمع گروہ، یہ مدنی سورہ مبارکہ ہے۔ ہوا یہ کہ 5 ہجری کو یہودیوں نے پورے عرب میں ایک مہم چلائی، اور یہودی شروع سے لے کر سازشی قوم ہیں، آج بھی ہیں، اور عرب قبائلیت کی بنیاد پر لوگوں کو اکٹھا کیا کہ مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں۔ لوگ عربوں کے نام پر اکٹھے ہو گئے تو ایک لمبا چوڑا لشکر جو ہے وہ مدینہ کی طرف چل پڑا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جاسوسوں کے ذریعے معلوم کر لیا کہ اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ تمام صحابہ کا مشورہ یہ تھا کہ میدان کے اندر اتر کر مقابلہ کیا جائے۔ ایک شخص سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق کھودنے کا حکم دیا۔ اور جمہوریت اور اسلام میں یہ فرق ہے، جمہوریت میں جو سربراہ ہے وہ پابند ہوتا ہے کثرت رائے کا، لیکن اسلام کہتا ہے نہیں، مشورہ لینے کا پابند ہے، مرضی اس نے اپنی کرنی ہے جو اس کو بہتر لگے۔ نبی علیہ السلام نے تمام صحابہ کرام کی رائے سنی، فیصلہ صادر کیا سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر کہ خندق کھودو۔ بڑے پیارے واقعات ہیں، مدینہ کے اطراف میں خندق کھودی گئی، صحابہ کرام پیٹ پر پتھر باندھ کر خندق کھودتے رہے۔ بڑے اس میں دلچسپ واقعات ہیں، الرحیق المختوم آپ پڑھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا۔ اس موقع پر پھر منافقین کا کردار سامنے آیا مسلمانوں کا حوصلہ توڑنے کے لیے، اور آج بھی ہمارے درمیان ایسے منافق موجود ہیں۔ آپ کو کوئی نے ایک کام کرنے لگا چھاٹو پر تیرے کو ہونا ہی نہیں، یعنی بعض لوگوں نا، میں بڑا سخت لفظ استعمال کروں گا، بعض لوگوں کا کردار وڈی سس جیسا ہوتا ہے، ان کو کبھی کوئی کام پسند آیا ہی نہیں، ان کا ایک ہی کام ہے کیا، ہر کام میں کیڑے نکالنا۔ یہ منافقین کا کردار ہوتا ہے۔ بھائی صاف اور سیدھی بات ہے، اگر میں کسی کام میں آپ کے ساتھ معاونت نہیں کر سکتا نا تو مجھے کیڑے نکالنے کا بھی کوئی حق حاصل نہیں۔ منافقین نے یہی کام کیا، مسلمانوں کا لگا پورا عرب اکٹھا ہو گیا آگے، تم اکیلے ان کا مقابلہ کیا کرو گے؟ لیکن بات پھر وہی ہے کہ عرش والے رب کی مدد ہو تو پھر مومنوں کا کردار ہمارے سامنے آتا ہے۔ جب ان کو پتا چلا اتنے لمبے گروہ آ رہے ہیں تو ان کو یقین تھا کہ اللہ کی مدد آئے گی، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں، دل میں خوش ہو رہے ہیں کہ میدان سجے گا، کافروں کو ماریں گے، اپنی جانیں قربان کریں گے، اللہ کی جنتیں حاصل کریں گے۔ اور ہوا کیا پھر، جب رب کائنات نے اپنے بندوں کا کردار دیکھا، مومنوں کا کردار دیکھا، تو اللہ رب العزت نے ایسا طوفان بھیجا، ایسی آندھی بھیجی کہ وہ سارے کا سارا لشکر اللہ کے اس غیر مری لشکر کے سامنے، نظر نہ آنے والے لشکر کے سامنے، وہ سارے کا سارا تتر بتر ہو گیا۔ اس کے بعد بنو قریظہ جو کہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، انہوں نے بڑا منفی کردار ادا کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، یہ ایک الگ داستان ہے۔ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیصلہ مقرر کیا گیا، انہوں نے ایک فیصلہ صادر کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کے بعد، چونکہ یہ مشرکین مکہ کا مسلمانوں پر آخری حملہ تھا، اس کے بعد مشرکین مکہ کی ضرورت نہیں ہو سکی مسلمانوں پر تلوار اٹھا سکی، تو رب کائنات نے اس کے بعد پھر ہمیں اسلامی معاشرت کے بنیادی اصول بتائے۔ اب وہ اسلامی معاشرت کے اصول کیا تھے؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کا مسلمان ان سے آگاہ نہیں ہے، جس کے نتیجے میں انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک ہر طرف تباہی مچی ہوئی ہے۔ وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 22ویں پارے میں ہم پڑھیں گے آنے والے سبق میں۔ لیکن جو چیز اصل ہے، روزانہ کہتا ہوں، آج پھر کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے لیے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لو۔ یہاں خلاصہ سن کے جاتے ہو، جا کے ترجمے والا قرآن بھی لے کر ایک دفعہ اس کو پڑھ لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔